وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دل دیا لیکن یہ اسے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ میں نے انہیں آنکھیں دیں یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے انہیں کان دیے یہ ان سے انسانوں جیسا سنتے نہیں ہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ جانور ہیں، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن اللہ کس دیکھنے اور کس سننے کی بات کر رہا ہے؟ دیکھتے تو سب ہیں، جن کے پاس کان ہے سنتے بھی سب ہیں، لیکن وہ انسانوں جیسا نہیں دیکھتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، جانوروں کی طرح سنتے ہیں، جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن چلے سپوز، فرض کیجئے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تدبر کی عادت نہیں ہے، مجھے تفکر کی عادت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں تو جانوروں کی طرح مجھے صرف مٹیریل نظر آتا ہے، مجھے دولت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، میں سنتا ہوں تو صرف جانوروں کی طرح ہانکنا سنتا ہوں، اس کے سوا مجھے کچھ تدبر، تفکر کرنا، تعقل کرنا نہیں آتا، تو کیا کیا جائے؟ کیور کس طرح سے کرنا ہے؟ ریمیڈی کیا ہے؟ علاج کیا ہے اس مرض کا؟ اللہ ہی سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مناظر ارضی کی سیر کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کی دل سمجھنے لگ جائیں۔ جب کوئی قوم اپنی آنکھوں سے انسانوں والا کام لینا چھوڑ دیتی ہے، تدبر، تفکر، تعقل، آگے کی سوچنا بند کر دیتی ہے، قوم کانوں سے انسانوں والا سننا بند کر دیتی ہے، جس قوم کے دل سوچنا بند کر دیتے ہیں ان کی زندگی صرف پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں صرف جانوروں کی طرح آتے ہیں، چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسی قوم زوال پذیر ہو جایا کرتی ہے، اس قوم کا نام و نشان تک مٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دراصل ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ایک مردہ قوم کے دل بے حس ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی وہ قصور ہے جو زندہ قوموں کو موت کی نیند سلا دیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ابلاغ سنتے ہیں، سائنس کی انوینشن سنتے ہیں، لیکن سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دو کان اس لیے ہیں کہ ایک سے سننا ہے، دوسرے سے نکال دینا ہے۔ اللہ نے تو دونوں ان پٹ ڈیوائسز بنائی تھی، دونوں سے ڈبل سننا تھا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو کسی بات کو سنتے ہیں اور پھر احسن اور اقوا، قوت والی چیز کو اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اجتماعی طور پر مالک کائنات نے ہمارے لیے حج کا اہتمام کیا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا ایک معتبر ٹھہرا، لیکن کیوں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ ہزار ہا حکمتوں میں ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، میں نے لوگوں کے قیام کے لیے کعبے جیسا ایک گھر بنایا، لیکن کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، تاکہ وہ وہاں پر کعبے کے مقام پر سال میں ایک مرتبہ تو سارے علماء، سارے رؤساء، صاحب استطاعت اکٹھے ہوں اور جانیں، اس بات کو جانے کہ مال کے کائنات نے کتنی خوبصورت یہ کائنات سجائی ہے، وہ جانے کہ مال کے کائنات کا علم کتنا وسیع و عریض ہے، وہ جانے کہ مال کے کائنات اپنا علم ان کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن آج آپ کعبے میں حج تو دیکھتے ہیں لیکن کوئی ایسی درسگاہ آپ کو نہیں ملتی جیسی آقا کے دور میں تھی۔ یہاں پر تو لوگ سیکھا کرتے تھے، مسلمانوں نے تو اکٹھا ہونا تھا، مزید تحقیق کرنی تھی، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے اصلاح کرنی تھی۔ اصلاح تو ہماری زندگی کا بنیادی اور لازمی عنصر ہوا کرتا تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ کہیں پر ہمیں وہ روح باقی نہیں نظر آتی۔ اقبال یاد آتا ہے، وہ کہتا تھا رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مال کے کائنات کی اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھیے جس کو مال کے کائنات بار بار آپ کو دعوت دے رہے ہیں دیکھنے کی۔ اپنے جسم کو دیکھیے، ان حشرات کو دیکھیے، ان جانوروں کو دیکھیے، ان پرندوں کو، اس روز و شب کے بدلنے کو، ایک ایک چیز کو۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں تمہیں کہیں پر سکم، کہیں پر غلطی، کہیں کوئی بد نظمی، کہیں فطور نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ پر ایک میزان، ایک اعتدال نظر آئے گا۔ مال کے کائنات فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، بار بار دیکھو
ایک بار اور دیکھ لو، ایسا کرو پھر دیکھو، کیا تمہیں اس لا انتہا سلسلہ خلق میں کوئی بد نظمی نظر آئی؟ نہیں آئی۔ یہ وہ اللہ کا علم ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ آج فقط رسم باقی رہ گئی، چاہے وہ حج ہو یا کچھ بھی۔ آپ جانتے ہیں مالک کائنات نے ہمیں امت وسط کہا ہے قرآن الحکیم، اعتدال پسند امت، ایسی امت جو معتدل ہے، جو ہر چیز میں ایک میانہ روی رکھنا جانتی ہے۔ ایک تمثیل سے سمجھیے، جیسے ہم مالک کائنات کی اس روز روشن کی طرح عیاں نشانیوں کو اگنور کر دیا کرتے ہیں، نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک بادشاہ ہے، اس کی ایک محبوبہ ہے، اس کی بیوی ہے، یا اس کے بچے ہیں، یا اس کے نوکر ہیں۔ کوئی ایسا ہے بادشاہ کی نظر میں جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے کارنامے دیکھے، اس کے لیے وہ طرح طرح کے لوازمات کے ساتھ اپنا محل سجاتا ہے، اتنے خوبصورت پردے اس میں لگاتا ہے، اور سب کچھ کر دینے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اس کو تو کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، کیسا بیتے گا اس پر؟ کیا اس کو اچھا لگے گا؟ تو پھر ایسا ہی ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ روز و روشن، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، بہتے ہوئے جھرنے، انسان اور جانور، چرند پرند، سب کچھ سجا کر ہمارے لیے رکھ لیے کہ غور کرو، تفکر کرو، کتنی نظم کے اندر ہیں ساری چیزیں، لیکن ہم نے اسے کچھ نہیں سمجھا۔ یقین جانیے یہی وجہ ہے اقوام عالم ہمیں رونتی ہوئی آگے گزر گئی۔ آج وقت یہاں ہے کہ ہم اپنے حق میں بھی بولنے کے قابل نہیں رہے۔